Business strategies are basically strategies which you choose to gain a sustainable competitive advantage for a longer period of time over your competitors. تو بزنس کی سسٹینیبلٹی کے لیے ضروری ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا سچویشن آپ بزنس اسٹریٹجیز سلیکٹ کریں، اور جب سچویشنز چینج ہو جائیں تو اکارڈنگلی آپ اپنے اسٹریٹجیز کو بھی چینج کریں، اور جہاں پہ یو نیڈ ٹو اڈاپٹ یور اسٹریٹجی اکارڈنگ ٹو دا چینجنگ سرکمسٹانسز یو نیڈ ٹو اڈاپٹ ایز ویل. تو بزنس اسٹریٹجیز کی پہلے تو ایک آپ کو بیک گراؤنڈ نالج ہونا ضروری ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون کون سی اسٹریٹجیز اویلیبل ہیں اور ان اسٹریٹجیز میں سے کون کون سی اسٹریٹجیز میں یوز کر سکتا ہوں. تو ان سب سے پہلے جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں دیٹ از انٹیگریشن اسٹریٹجیز. انٹیگریشن اسٹریٹجیز کے میں آپ کو یہ کانسیپٹ سمجھنا پڑے گا کہ کسی بھی انڈسٹری کے اندر اپ ہل آرگنائزیشنز ہوتی ہیں اور مڈل آرگنائزیشن ہوتی ہیں اور ڈاؤن ہل آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، جن کو ہم اپ اسٹریم، مڈ اسٹریم اور ڈاؤن اسٹریم بھی کہہ سکتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل آئل میں جو آئل ایکسپلوریشن کمپنیز ہیں وہ اپ ہل کمپنیز ہیں، اور جو ریفائنریز ہیں وہ مڈ اسٹریم کمپنیز ہیں، اور جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں وہ ڈاؤن ہل کمپنیز ہیں، ڈاؤن اسٹریم کمپنیز ہیں. یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ پروسیس وہاں بی پی کے کسی ایکسپلوریشن سائٹ سے چلتا ہوا کسی ریفائنری تک آتا ہے، اور ریفائنری کے بعد یہ پروسیس کسی آئل مارکیٹنگ کمپنی میں جاتا ہے، اور وہ پھر آئل مارکیٹنگ اس کمپنی ان کو آئل کو پوری کنٹری میں تمام ریٹیل آؤٹلیٹس جو ان کے اویلیبل ہیں ان میں سپلائی کرتے ہیں یا انڈسٹریل مارکیٹ میں سپلائی کرتے ہیں. تو یہاں پہ 3 ڈفرینٹ طرح کی انڈسٹریز کام کر رہی ہیں، ایک ایکسپلوریشن انڈسٹری، ایک ریفائننگ انڈسٹری اور ایک مارکیٹنگ انڈسٹری. ٹھیک ہے، اور یہ سب بڑی بڑی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں. تو اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ایس او از ان مارکیٹنگ اونلی. پی ایس او آئل مارکیٹنگ کرتا ہے، لیکن شیل آپ اسٹریم بزنس میں بھی ہے، مڈ اسٹریم بزنس میں بھی ہے اور ڈاؤن اسٹریم بزنس میں بھی ہے. شیل کے اپنے آئل ویلز ہیں جہاں وہ ایکسپلوریشن کرتے ہیں، شیل کی اپنی ریفائنریز ہیں آل اوور دا ورلڈ، اور سنگاپور میں انہوں نے ورلڈ لارجسٹ ریفائنری انہوں نے لگائی تھی آج سے 5-6 سال پہلے، اور آئل مارکیٹنگ میں وہ ہے. تو آپ دیکھیے کہ سیم بزنس میں 2 کمپیٹیٹرز ڈفرینٹ بزنس اسٹریٹجیز رکھ رہے ہیں. پی ایس او کی بزنس اسٹریٹجی ڈفرینٹ ہے اور شیل کی بزنس اسٹریٹجی ڈفرینٹ ہے، اینڈ بوتھ آر سکسیزفل. اٹ ڈپینڈس کہ ہاؤ یو آر اسٹریٹجائزنگ اینڈ ہاؤ یو آر یوزنگ یور اسٹریٹجی ٹو یور ایڈوانٹیج. اچھا، تو جب یہ 2 مختلف صورتحال ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مثال کے طور پہ نیشنل ریفائنری کی کوئی کمپنی ہے، مثال کے طور دیٹ از مڈ اسٹریم کمپنی نیشنل ریفائنری، یا فار دیٹ میٹر پارکو، تو پارکو اگر پی ایس او کو خرید لے تو ہم کہیں گے یہ فارورڈ انٹیگریشن ہے. تو بزنسز میں جب ایسی اپرچونیٹیز آتی ہیں، جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اپنے سے اگلے والے فنکشن کو پرچیز کرنا از پروفیٹیبل، تو آپ وہ کر لیتے ہیں، اور ایسے کرنے کو فارورڈ انٹیگریشن کہتے ہیں. تو اگر پارکو پی ایس او کو پرچیز کر لے تو پی ایس او پارکو کے آگے والا اسٹیپ ہے، اگلا اسٹیپ ہے بزنس کا، تو ہم کہیں گے یہ فارورڈ انٹیگریشن ہوا. اور اگر پی ایس او پارکو کو پرچیز کر لے تو ہم کہیں گے یہ بیکورڈ انٹیگریشن ہوا. اور یہ تینوں فنکشنز کمبائن کر دیں، آئل ایکسپلوریشن بھی اور آئل ریفائننگ بھی اور آئل مارکیٹنگ بھی، تو ہم کہیں گے دس از ورٹیکل انٹیگریشن. تو جیسے ہمارے پاکستان میں ٹیکسٹائل میں کمپٹیشن بہت زیادہ ہوا تو صرف وہی کمپنیز سروائیو کر سکیں جو ورٹیکلی انٹیگریٹڈ ہے. جیسے گل احمد ایک ورٹیکلی انٹیگریٹڈ یونٹ ہے، وہ جننگ سے لے کر کے، یعنی کاٹن خریدتے ہیں، کاٹن کی جننگ کرتے ہیں، لے کر کے بالکل اینڈ یوزر کے لیے فیبرک تیار کر کے اپنے آئیڈیاز میں سیل کرتے ہیں. آج سے 15-20 سال پہلے وہ ایسا نہیں کر رہے تھے،
لیکن انہوں نے دیکھا کہ سروائیول کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ فارورڈ انٹیگریشن کریں. سروائیول کے لیے بھی ضروری تھا, اپنی جینوئن پروڈکٹس کو مینٹین کرنے کے لیے بھی ضروری تھا, اور پروفٹ مارجنس کو بہتر کرنے کے لیے بھی ضروری تھا. تو اس لیے پاکستان میں وہ ٹیکسٹائل انڈسٹریز زیادہ کامیاب ہیں جو ورٹیکلی انٹیگریٹڈ ہے. تو ایسی آرگنائزیشنز جو فارورڈ انٹیگریشن بھی کریں اور بیکورڈ انٹیگریشن بھی کریں, تو ہم کہیں گے یہ ورٹیکلی انٹیگریٹڈ ہے. گل احمد مزید بیکورڈ انٹیگریشن یہ کر سکتا ہے کہ وہ اپنے کاٹن کی فیلڈز خریدنا شروع کر دے اور کاٹن خود گرو کرنا شروع کر دے, تو یہ مزید بیکورڈ انٹیگریشن ہو جائے گا. جیسے پاکستان میں ملک جتنے پیکنگ کرنے والی آرگنائزیشنز ہیں, انہوں نے ملک کی کوالٹی سے پریشان ہو کر کے پھر اپنے انہوں نے فارمز بنا لیے, جیسے جہانگیر ترین کا فارم ہے, اور بہت سارے برانڈز ہیں جنہوں نے اپنے کیٹل فارمز بنا لیے تاکہ وہ اچھی کوالٹی کا ملک لے سکے وہاں سے. تو یہ ساری اسٹریٹجیز انٹیگریشن اسٹریٹجیز کہلاتی ہیں. اچھا, ان کی ریزنز ہوتی ہیں, یعنی آپ بلا وجہ ایسا نہیں کرتے کہ آپ فارورڈ انٹیگریشن کر لیں یا بیکورڈ انٹیگریشن کر لیں یا ورٹیکل انٹیگریشن کر لیں, یعنی فارورڈ بیکورڈ دونوں کریں, یا ہاریزونٹل انٹیگریشن کر لیں. ان کی ریزنز ہوتی ہیں. اور بعض اوقات آپ کا سپلائر آپ کے اوپر اتنا زیادہ اس کی مناپلی ہو جاتی ہے کہ آپ سپلائر کے مناپلی سے بھی پریشان ہو کر کے بعض اوقات بیکورڈ انٹیگریشن کرتے ہیں. اور جیسے مثال کے طور پہ جتنے بھی لیپ ٹاپ مارکیٹیئر ہیں ان سب کا سپلائر مین انگریڈینٹ کا ایک ہی ہے, وہ ہے انٹیل. انٹیل جس دن چاہے لیپ ٹاپ کی بزنس میں انٹر ہو سکتا ہے, اور جس دن انٹیل لیپ ٹاپ کے بزنس میں انٹر ہو گیا تو یہ جتنے بھی برانڈز ہیں دے ول اسٹرگل, بیکاز ان کے اندر جو مائکرو پروسیسر لگا ہوا ہے وہ تو انٹیل کا لگا ہوا ہے. تو اس لیے, لیکن انٹیل اپنے اتنے بڑے بزنس کو بچانے کے لیے جو اتنے سارے کے لیپ ٹاپس اور ڈیسک ٹاپس کو وہ مائکرو پروسیسر دیتا ہے, کہ انٹیل از ناٹ انٹرنگ انٹو دیٹ بزنس, because entering into that business will be dangerous. Maybe Intel will capture 40-50% of the market, اور remaining 40-50% of the market جو ہے وہ Intel کو سیل کرنے سے انکار کر دیں, اور AMD یا دوسرے برانڈز آ جائیں جو ان کو مائکرو پروسیسر پرووائڈ کریں. تو سپلائر بعض اوقات اس قسم کے ایکسٹریم اسٹیپس اس لیے نہیں لیتے کہ پھر اس میں دوسرے بزنس کے کمپٹیشن کے جو اپورچونیٹیز ہیں وہ زیادہ ہو جاتی ہیں. اب جیسے آٹوموٹیو کا سپلائی چین ہے, آپ دیکھیے تو آٹوموٹیو کے بیک اینڈ پہ اس کے سپلائرز ہیں جو کہ سارا کچھ سپلائی کرتے ہیں, بمپر سے لے کے ٹائرز, اسٹیئرنگ سسٹمز, ایوری تھنگ دے سپلائی. اور اس کے بعد جو ہے جو مین کمپنی ہوتی ہے لائک ٹویوٹا, فورڈ, وہ کیا کرتے ہیں, ڈیزائننگ کرتے ہیں اور اسمبلنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اسمبل کر کے پھر وہ اپنے ریٹیلرز کو دے دیتے ہیں. دنیا میں بہت کم ایسے آٹوموٹیو مینوفیکچرر ہیں جو اپنا ریٹیل بھی خود سنبھال رہے ہیں, کیونکہ ریٹیل اگر آپ خود کریں گے تو پھر بہت سارے ریٹیلرز آپ کے پروڈکٹس کو نہیں رکھیں گے اور آپ کا ریٹیلرز کے ساتھ کمپٹیشن شروع ہو جائے گا. تو اٹ از ناٹ آلویز اے گڈ سینس ٹو گو فار فارورڈ انٹیگریشن اور بیکورڈ انٹیگریشن until and unless it is a good case for business formation اور سسٹینیبل ایڈوانٹیج. دیکھیے یہ بزنس کا بہت اسمارٹ ماڈل آیا ہے جس کا کہ کانسیپٹ آپ سمجھیں کہ امیزون سے شروع ہوا زیادہ, کیونکہ امیزون بھی بیسیکلی ایک شو کیس ہے اور اس کے اوپر دنیا بھر کی کمپنیز اپنا بزنس کرتے ہیں. تو بیسیکلی امیزون کا جو اتنا فارچون ہے وہ اپنے بزنس کی وجہ سے نہیں ہے, بلکہ پوری دنیا کے بزنسز کو اس نے ایک اپورچونٹی دی ہے, اینڈ اس سے دے آر ارننگ منی اینڈ دے آر ون آف دا ٹاپ موسٹ کمپنیز ان دا ورلڈ. اچھا, جو آپ کر رہے ہیں, اوبر کر رہا ہے جیسے, یہ ایک اسمارٹ بزنس ماڈل ہے, اور یہ اسمارٹ بزنس ماڈل اس وجہ سے بہت سکسیزفل ہے کہ اس کے اندر ایسٹس آپ کے نہیں ہیں, اور پھر جب آپ کو زیادہ گاڑیوں کی ضرورت ہوتی ہے تب بھی وہ اویلیبل ہوتے ہیں, جب آپ کو کم گاڑیوں کی ضرورت ہوتی ہے تب بھی آپ کے ایسٹس کے اوپر کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے. بزنس کی پروفیٹیبلٹی کم ہو جاتی ہے لیکن آپ کا رسک کا ایکسپوجر
کم ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہم اس کو کہیں گے تو فارورڈ انٹیگریشن، بٹ یہ ایک لوز فارورڈ انٹیگریشن ہے، کیونکہ اس کے اندر آپ نے ان گاڑیوں کو پرچیز نہیں کیا ہے، بٹ یو آر یوزنگ دیم. تو اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ فارورڈ انٹیگریشن ہے. اور پھر جتنا ایئر بی این بی وغیرہ ہے، یہ بھی ایک فارورڈ انٹیگریشن ہے. اس میں صرف فرق اتنا ہے کہ آپ ان گھروں کو، کمروں کو اون نہیں کرتے. تو بہت ساری آپ کی پراپرٹیز ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ لیز پہ لیتے، ہوٹلز لیز پہ ہوتے، تو اگر آپ ٹیکنیکلی دیکھیں تو وہ آپ کی پراپرٹی نہیں ہے. لیکن اگر یہ کہ آپ کسی ایسے بزنس میں ہیں جس کے اندر آپ کے سارے ایسیٹس یا زیادہ تر ایسیٹس لیز پہ ہیں، تو اس سے اس انٹیگریشن پہ فرق نہیں پڑتا. اسٹل وی ول سے کہ یہ فارورڈ انٹیگریشن ہے یا بیکورڈ انٹیگریشن ہے، ایز دا کیس میں بھی. ہاں، تو یہ بیسیکلی پیور بزنس اسٹریٹجی ہے کہ آپ بزنس کو کتنا زیادہ کس لیول تک ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، امریکنز کبھی بھی زیادہ فارورڈ اور بیکورڈ انٹیگریشن پہ نہیں جاتے، اور وہ ایک ایریا پہ فوکس کرتے ہیں. وال مارٹ ایک ایریا پہ فوکس کر رہا ہے، وہ ہے ریٹیل. امیزون ایک ایریا پہ فوکس کر رہا ہے، وہ آن لائن ریٹیل. اور جتنی بھی ان کی ڈسٹریبیوشن ہے وہ فیڈیکس سے کرتے ہیں. حالانکہ دے کین اسٹیبلش آل دیز تھنگس دیم سیلفس. اور جب وہ اپنے سپلائر کو پرچیز کر لیں گے، فیڈیکس ان کا سپلائر ہے، سروس کا سپلائر ہے، تو یہ فارورڈ انٹیگریشن نہیں ہوگا بلکہ یہ بیکورڈ انٹیگریشن ہوگا. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے وہ اور بھی بہت ساری سروسز چاہیں پرچیز کر سکتے ہیں. وہ چاہیں تو سارا کا سارا بزنس جو امیزون کے اوپر ہو رہا ہے وہ خود کرنا شروع کر دیں، بٹ اتنے ہیسل میں جا کر کے وہ بہت ساری کمپنیز کو لوز کر دیں گے. تو اس لیے اسٹریٹجک ایڈوانٹیج ان کو اسی میں ہے کہ سارے بزنس کے لوگوں کو امیزون پہ اپارچونیٹی دیں کہ وہ اپنے پروڈکٹس کو، سروسز کو امیزون پہ سیل کریں، اور امیزون اس کو مینیج کر کے اچھا پروفٹ مارجن ارن کرے. تو اب دنیا میں ایسے ماڈلز آ رہے ہیں جس کے اندر لوگ اپنے پیسے نہیں لگا رہے اور پھر بھی وہ ایک بڑا بزنس مینیج کر رہے ہیں. یہ بائکیا، ایئر بی این بی اور اوبر، امیزون، یہ سب اس کی ایگزامپلس ہیں. ایون اگر آپ دیکھیں تو یہ جو وال مارٹ ہے یہ بھی اس کی ایگزامپل ہے، کیونکہ وال مارٹ کے لیے پوری فیکٹریز ہیں جو اس کے لیے مینوفیکچرنگ کرتی ہیں آل اوور دا ورلڈ. تو لوزلی تو وہ بیکورڈ انٹیگریٹڈ ہے، ان کو کنٹرول بھی بہت اچھا کرتا ہے، بٹ وال مارٹ کو اسے پرچیز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دیٹس وائی وال مارٹ از ناٹ پرچیزنگ دیم. تو اس لیے پرچیز نہیں کرنے کے اوپر تھوڑا سا کوشچن ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ بیکورڈ انٹیگریشن ہے یا نہیں ہے. تو وال مارٹ کے کیس میں تو ہم کہیں گے اٹ از ناٹ اے بیکورڈ انٹیگریشن. بٹ ایئر بی این بی کے کیس میں اور اوبر کے کیس میں، کریم کے کیس میں، بائکیا کے کیس میں کہیں گے یس اٹ از انٹیگریشن بٹ دے ہیو ناٹ پرچیزڈ اٹ. اچھا جناب، اگلی اسٹریٹجیز ہیں. یہ ساری جو بیسیکلی انٹیگریشن کی اسٹریٹجیز تھی نا، یہ کافی ٹاپ لیول پہ بزنس لیول اسٹریٹجیز تھی، اور ان تمام اسٹریٹجیز کے لیے یو نیڈ اے لاٹ آف منی. اگر آپ کسی سپلائر کو پرچیز کر رہے ہیں یا کسی ڈسٹریبیوٹر کو، ریٹیلر کو پرچیز کر رہے ہیں، تو یو نیڈ ٹو اسپینڈ لاٹ آف منی. تو انٹیگریشن اسٹریٹجیز ایکسپینسو ہوتی ہیں. تو ایگزام میں اگر آپ ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ جناب کمپنی کو فارورڈ انٹیگریشن کرنا چاہیے یا بیکورڈ کنٹری انٹیگریشن کرنا چاہیے، تو یہ لکھنے کے لحاظ سے تو بہت فینسی ہے، بٹ دا تھنگ از کہ کیا ان کا بیلنس شیٹ اور انکم اسٹیٹمنٹ، ان کو یہ اسٹیٹمنٹ آف کیش فلوز ان کو یہ پرمٹ کرتا ہے کہ وہ اس طرح کی ایکسپینسو اسٹریٹجیز کو اڈاپٹ کریں، یا ان کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ بینک سے لون لے کر کے یہ کام کریں. اور پھر کیا اتنا بڑا رسک لینا ریکمینڈڈ ہے کہ بینک سے لون لے کر کے وہ پھر یہ ساری انٹیگریشن کریں؟ تو یہ سارے کوشچنز ہیں جن کو آپ کو بزنس کے متعلق سوچنا پڑتا ہے.